حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی یہ کلاس جس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیغام کو سمجھنے کے لیے اور قرآن سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارا تعلق اور ہماری وابستگی قرآن پاک سے مستحکم ہو، اسی کی ایک کڑی ہے یہ قرآن پاک کی کلاس۔ سورہ مطففین کا دوسرا حصہ، جس کی تشریح اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ مطففین کے جیسا کہ معنی ذکر کیے گئے تھے، کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے۔ اور اس صورت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی جو ناپ تول میں یا لوگوں کے حقوق میں کمی کرتے ہوں۔ تطفیف کا تعلق، کمی بیشی کا تعلق صرف ناپنے تولنے سے نہیں ہے، بلکہ کسی بھی حق کی ادائیگی میں اگر کمی کی جائے تو اس کو بھی تطفیف کہتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارنا۔ جیسا کہ روایت ذکر کی گئی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو تیزی سے جلدی سے نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجدہ صحیح طور پر نہیں پورا کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا لقد طففت، کہ تم نے نماز کے اندر ڈنڈی مار دی، نماز کے اندر تم نے کمی کر دی۔ تو گویا رکوع سجدے کا جو حق تھا، نماز کو تعدیل ارکان یعنی اطمینان کے ساتھ ہر رکن ادا کیا جائے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو، اس میں کمی کر دی گئی۔ تو ایسے ہی بندوں کے حقوق ہیں، یا اس میں بھی اگر آدمی ان کے حق کے اندر کمی کر دے تو یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہوگا، یعنی ڈنڈی مارنے والوں میں، جس کے بارے میں فرمایا ویل للمطففین، کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا کہ کفار جو سجین کے اندر ہوں گے، اور سجین کے بارے میں تفصیل ذکر کی گئی تھی کہ یہ ساتوں زمین کے نیچے ایک مقام ہے سجین، اور وہیں سے جہنم کو لایا جائے گا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّم، جس کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، اور اسی سجین کے اندر کفار کی اور مشرکین کی روحیں رکھی جائے گی۔ تو ان کا قصور کیا ہے؟ کہ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ میری جس ہے کا اس آیت نمبر 12 میں تذکرہ ہے کہ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، کہ قرآن پاک کی آیتوں کو، توحید اور وحدانیت کو، اسلام اور رسالت کو جھٹلانے کی وجہ کیا ہے، یہ کون جھٹلاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو حد سے تجاوز کرنے والا، گنہگار ہوتا ہے، بدعمل ہوتا ہے، ایسا آدمی ہوتا ہے جو اس توحید کو، قرآن کو، اسلام کو، رسالت کو، وحدانیت کو جھٹلاتا ہے۔ تو آیت کریمہ ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ ما گرامیٹیکلی جو ہے یہ نہیں کے معنی میں، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اس کو نہیں جھٹلاتے۔ کذب یکذب معنی جھٹلانا، تکذیب کرنا، تو وما یکذب بہ، اس کو نہیں جھٹلاتا، الا مگر۔ یہ اس کو عربک گرامر کے اندر کہتے ہیں حرف استثناء، کہتے ہیں کہ اس کے معنی آتے ہیں مگر۔ کلو، ہر وہ شخص، معتدن، معتد کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا، لمٹ کراس کرنے والا۔ اثیم، اثیم کے معنی آتے ہیں گنہگار، اسی کو یہاں کہا بدعمل۔
تو اسیم کے معنی گنہگار کے ہیں، بد عمل کے ہیں. اسی سے ہے اسم. اسم کے معنی سا کے ساتھ ہے گناہ کے آتے ہیں، سین کے ساتھ ہو تو اس کے معنی آتے ہیں نام کے. عربی کے اندر لینگویج کے اعتبار سے بڑی باریکی ہوتی ہے. اگر اسیم جو ہے جو اسم سے نکلا ہے، اگر اس کو سین کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں نام کے، جیسے نیم. اور اگر اسی کو جو ہے سا کے ساتھ پڑھیں گے، تاسا، تو اس کے معنی آتے ہیں گناہ کے. تو وما یکذب بھی اس کو نہیں جھٹلاتا، الا مگر کلو ہر وہ شخص معتدن جو لمٹ کراس کرنے والا، جو حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم گنہگار ہو. تو جو گنہگار ہوتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جائیں، سنائی جائیں، تو وہ اس کو ماننے کے بجائے انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں. جیسا کہ مشرکین مکہ تھے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو لہب ہے، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، لیکن یہ لوگ اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو آپ اپنے طرف سے پیش کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ جو ہے بہانے بنایا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، یعنی جادوگر ہیں. کبھی کہتے کہ آپ شاعر ہیں، آپ شعر و شاعری کر رہے ہیں. کبھی کہتے کہ آپ کاہن ہیں، یعنی آپ نجومی ہیں. تو اس قسم کی جو ہے چیزیں لا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھے ہوئے کلام پاک کو جھٹلایا کرتے تھے. تو قرآن نے اس آیت کے ذریعے سے ایک اصول بیان کیا کہ کوئی بھی آدمی سچائی کو جھٹلانے والا وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں تجاوز کرنے والا اور گنہگار ہو، تو وہی سچائی کو جھٹلاتا ہے. تو جو ضدی قسم کے ہوتے ہیں، تو ایسے ضدی قسم کے لوگ جو سچائی کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے سچائی کو اور حقانیت کو جھٹلاتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ ہر وہ شخص جو حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار ہو، یہی قرآن پاک کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. آیت نمبر 13 ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ یہ لوگ کیا کہہ کے جھٹلاتے تھے، یعنی کس قسم کی باتیں یہ لوگ کہتے تھے. کہ اذا، جب، تتلا، یہ تلا یتلو سے ہے، تلاوت کرنا، علا صلے کے ساتھ ہے. تتلا چونکہ ورب ہے، اور اس کا جو صلہ، چونکہ عربی کے اندر ورب کا کوئی نہ کوئی صلہ آتا ہے، کبھی الا، کبھی علا، کبھی اس کے بغیر بھی آتا ہے. تو اذا تتلا علیہ، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں. آیاتنا، ہماری آیتیں. آیتن کا جو پلورل ہے آیات ہے، اور نا یہ جو ہے ضمیر ہے اضافت کی، ہماری آیتیں. تو اذا تتلا علیہ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، قالا، تو وہ بدعمل گنہگار، حد سے تجاوز کرنے والا کیا کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. اساطیر کہتے ہیں کہانیوں کو، اور اولین کہتے ہیں پہلے کے لوگ، یعنی پہلے کے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں، پہلے کے لوگوں کی یہ قصے ہیں جو ہمارے سامنے سنائے جا رہے ہیں. تو اس قسم کی جو ہے باتیں کہہ کر یہ لوگ ٹال دیتے ہیں. جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے سامنے قرآن پاک سنایا کرتے، جس میں عاد و سمود کے اور قوم شعیب اور قوم سبا کے اور قوم صالح اور قوم ہود کے جب قصے ان کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، تاکہ اس سے یہ لوگ عبرت حاصل کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی جھٹلانے کی وجہ سے ان جیسا نہ ہو. تو یہ وجہ ہوتی ہے واقعات اور حکایتیں اور قصے سنانے کی، تاکہ اس کے ذریعے سے عبرت ہو. جیسا کہ خود قرآن نے کہا کلن نقص علیک، کہ ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کریں گے. تو یہ وجہ کیا ہے، لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کے اندر مضبوطی ہو. تو قصے اور واقعات کے ذریعے سے ایک طرح کی نصیحت مقصود ہوتی ہے اور ایک عبرت لینا ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن پاک کی آیتیں سن کر کہ اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ پہلوں کے قصے ہیں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا. تو اس قسم کے واہیات
گفتگو کے ذریعے سے یہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی آیاتنا ہماری آیتوں کی، قالا تو کہتے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی یعنی پہلے کے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 14 ہے کلا، ہرگز نہیں۔ یہاں پر کلا جو ہے یہ حرف ردع گرامیٹیکلی، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ کلا کا مطلب یہ ہے کہ کلا لا یؤمنون، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے والے نہیں، یعنی کلا کے معنی آتے ہیں ہرگز نہیں، یعنی ہرگز نہیں کا مطلب کلا لا یؤمنون بھی، ہرگز یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کے سامنے اتنا سچا اور اتنا پاکیزہ اور اتنا صاف ستھرا کلام سنایا جا رہا ہے جو فصاحت سے بلاغت سے لبریز ہے اور بالکل حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے، اور اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلوں کی اور اگلوں کی کہانیاں ہیں، تو کلا ہرگز نہیں، یعنی یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ بل سے وجہ بیان کی کہ وجہ کیا ہے، یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائیں گے۔ ران علی قلوبہم، ران اور رین دونوں کے معنی آتے ہیں زنگ، ران اور رین کے معنی آتے ہیں زنگ کے۔ رانا علی قلوبہم، علی کے معنی پر، قلوب دل، کہ ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ رانا علی قلوبہم کہ بلکہ زنگ ہے علی قلوبہم ان کے قلوب پر۔ ما کانوا یکسبون، جو ما یہ موصولہ ہے جو کے معنی، کانو یکسبون، کسب یکسبو کے معنی آتے ہیں یعنی کمانا، کمائی کرنا، عمل کرنا۔ تو ما کانو یکسبون جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے اور ان کے بری کمائی کی وجہ سے، یہاں کمائی سے مراد پیسوں کی کمائی نہیں ہے بلکہ ان کی بدعملی، تو ان کے بدعملی کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ تو جس زنگ کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت اور حقانیت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اسلام کو، توحید کو، رسالت کو یہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ چونکہ جب دلوں پر زنگ چڑھتا ہے تو پھر آدمی کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے اوپر دبیز موٹے پردے پڑ جاتے ہیں، آدمی دیکھ نہیں سکتا حقیقت کو۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے اندر دل تو ہے لیکن یہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھنے کے قابل نہیں۔ آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہے لیکن یہ سننے کے قابل نہیں، یعنی آنکھ ہے لیکن نہیں دیکھ رہی، کیا مطلب؟ دنیا تو دیکھ رہی ہے لیکن حقیقت جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہی۔ کان ہے، دنیا کی چیزیں تو سن رہی ہیں لیکن جو اصل چیز سننے کی ہے جس سے ان کے قلوب پہ اثر ہو وہ چیز نہیں سن رہے۔ لہم قلوب، ان کے اندر دل تو ہے لیکن نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی جو اصل چیز سمجھنے کی ہے جس پر زندگی کی کامیابی کا مدار ہے وہ چیز ان کے دل قبول نہیں کر رہے۔ تو دلوں پر جب زنگ چڑھتا ہے تو پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی اور بدی کے درمیان، سچائی اور جھوٹ کے درمیان، حقیقت اور جو ہے غیر حقیقت کے درمیان فرق نہیں کرتا، اصلیت اور نقلیت اس کے دل کے اندر برابر ہو جاتی ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے دلوں پہ جب زنگ چڑھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ، کالا جو ہے نقطہ پڑ جاتا، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے دھل جاتا، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر وہ کالا جو نقطہ ہے اس کے بعد ایک اور ڈاٹ پڑ جاتا، پھر اور گناہ کرے گا اور ڈاٹ پڑ جاتا، اور گناہ کرے گا اور کالے ڈاٹس پڑتے، تو پڑھتا پڑھتے پڑھتے پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا، کالا ہو جاتا۔ اور جب پورا دل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، یعنی گناہوں سے جو ہے اس کے اثرات سے بھر جائے، تو پھر اس کے سامنے کتنی اچھی چیز رکھی جائے، کتنی بہترین چیز اس کو سمجھائی جائے، وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے دلوں کو پاکیزہ رکھنا،
دلوں کو صاف ستھرا رکھنا اور دلوں کو گناہوں سے بچانا، تاکہ یہ دل اپنی اصلیت پر اور اپنی جو ہے فطرت پر باقی ہو، تاکہ اس کو حقیقت اور اصلیت سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو تو فوری آدمی اس کے بعد، گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لے، تو یہ جو نیکی ہوتی ہے یہ اس گناہ کو مٹا دیتی، جیسے کہ قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی، گناہوں کو ختم کر دیتی۔ کم سے کم یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہ کے بعد لا الہ الا اللہ تو پڑھ لے، یہ بھی کم ایک نیکی ہے کہ اس نیکی کے ذریعے سے وہ گناہ دھل جائے، استغفار کر لے، توبہ کر لے۔ لیکن اگر کوئی حقوق سے متعلق گناہ ہے تو پھر آدمی یہ ہے کہ اس حقوق کی پابجائی کرے، اس حقوق کی جو ہے تلافی کرے، جس کا حق اس نے چھینا ہے، جس کا اس نے ستایا ہے اور جس کا حق اس نے مارا ہے، اس حق کی ادائیگی کی فکر کرے، تاکہ وہ گناہ اس کے سر سے اور اس کے جو ہے ذمے سے ہٹ جائے۔ تو یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے آدمی کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ نے اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ ہر آدمی کے الگ الگ گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کا گناہ آنکھ کا گناہ ہوتا ہے، کسی کا گناہ کان کا گناہ ہوتا ہے، کسی کا گناہ زبان کا ہوتا ہے، کسی کا گناہ جو ہے وہ ہاتھ پیر کا ہوتا ہے، کسی کا مالیات کے اعتبار سے، کسی کا معاشرت کے اعتبار سے، کسی کا اخلاقیات کے اعتبار سے، یہ یعنی ہر ایک کے الگ الگ جو ہے گناہ ہوتے ہیں۔ تو کسی کی آنکھ محفوظ ہوتی ہے، کان محفوظ ہوتے ہیں لیکن زبان محفوظ نہیں ہوتی، کسی کی زبان محفوظ ہوتی ہے لیکن کان محفوظ نہیں ہوتے، برائی سننے کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ گناہوں کی جو ہے لوگوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور اس گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ براہ راست دل پر پڑتے ہیں۔ تو گناہ یہ سب سے زیادہ آدمی کو نقصان پہنچانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے زہر کو تو سمجھتے ہیں کہ جس سے نقصان ہوتا ہے، زہر سے، زہر کے کھانے اور پینے سے جان جاتی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے سامنے 100 بسکٹ رکھے جائیں، 100 بسکٹ، اور اس میں یہ کہا جائے کہ 100 میں سے ایک بسکٹ کے اندر زہر ہے، باقی جو 99 بسکٹس ہے وہ بالکل اچھے ہیں، لیکن وہ ایک کس کے اندر ہے نہیں معلوم، اور کسی کے سامنے اگر پیش کیے جائیں تو آدمی جو ہے کسی ایک بسکٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہو سکتا ہے کہ جس بسکٹ کو میں کھا لوں وہی زہریلا ہو۔ تو زہر کا نقصان، جس سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حیات پر، زندگی پر پڑے گا، آدمی ختم ہو سکتا ہے، تو ایک بسکٹ کو چھینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جبکہ وہ 100 میں سے ایک ہے، صرف 100 میں سے ایک بسکٹ ہے۔ اور گناہ کے بارے میں جبکہ آدمی کو پتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی گناہ کے قریب جاتا ہے۔ تو یہ چاہے زبان کے گناہ ہوں، چاہے ہاتھ پیر کے گناہ ہوں، چاہے آنکھ اور کان کے گناہ ہوں، کسی بھی قسم کے گناہ ہوں، یہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کی پابندی ہوتی ہے، جیسے نماز کا بھی اہتمام ہے، قرآن کا بھی اہتمام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی کسی اعتبار سے کسی گناہ کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا۔ جی گزارش، کسی کے پاس کسی کا مائک جو ہے انمیوٹ ہے شاید، جی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ جو صوامہ، یعنی بہت روزہ رکھنے والی، قوامہ، بہت زیادہ جو ہے رات کو اٹھ کر تہجد اور عبادت کرنے والی، لیکن فرمایا کہ اس کی ایک عادت یہ ہے کہ توزی جا رہا، اپنی جو ہے پڑوسی کو ستاتی ہے، تو پڑوسی جو ہے اس سے بہت تکلیف میں رہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن کے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔
جبکہ وہ دن کو روزہ رکھنے والی ہے، رات کو شب بیدار، تہجد گزار، عبادت گزار ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس کی اذیت سے، اس کی تکلیف سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پڑوسی کو ستانا، اذیت پہنچانا، یہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ۔ تو ایک طرف نیکیاں ہیں، لیکن دوسری طرف کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا، ہماری اپنی زندگی کا بھی ہمیں جائزہ لینا کہ ہماری صبح شام سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا کہ جس گناہ کی وجہ سے ہماری نیکیوں پر، ہمارے اپنے قلوب پر، ہمارے اپنے دلوں پر اثر ہو، اور ہمارے دلوں کو نقصان کا، سیاہی کا ذریعہ بن جائے۔ کہ جب گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ روزی روٹی میں کمی ہو جاتی ہے۔ گناہوں کا نقصان اور گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے، اس سے آدمی کے رزق کے اندر کمی آتی ہے، برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے کہ آدمی گناہ کیا اور گناہ کی وجہ سے نیک اعمال اس سے چھین جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ تہجد میں اٹھا نہیں جا رہا، تو حضرت نے فرمایا کہ تہجد میں اٹھا نہیں جا رہا نہیں، بلکہ تمہارے اپنے دن کے گناہ تمہارے رات میں اٹھنے کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی نہ کوئی، جس سے آدمی کو نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ نقصان ہوتا ہے جس تک اس کی نظر نہیں پہنچتی۔ جیسے ایک آدمی نے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن کوئی نقصان تو مجھے نظر نہیں آ رہا، کہ نہ رزق کی کمی ہو رہی، نہ کسی چیز کے اندر کمی محسوس ہو رہی، ساری چیزیں الحمدللہ اچھی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ راز و نیاز کی، دعاؤں کی جو نعمت ہوتی ہے، اس نعمت سے وہ بندہ محروم ہوتا ہے، لیکن اس کی نظر وہاں تک نہیں جاتی کہ جس سے آدمی یہ سمجھے کہ میرا نقصان ہو۔ تو نقصان کی کیفیت جو ہوتی ہے، نقصان کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے، معیار، وہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ اثرات ہوتے ہیں جو گناہوں کے ہماری اپنی زندگی پر پڑتے ہیں۔ تو رانا علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ تو یہ جو دلوں پر زنگ ہوتا ہے وہ گناہوں کا ہوتا ہے، گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے، ما کانوا یکسبون، ان کی بدعملی کی وجہ سے۔ تو بدعملی اور گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور جس دلوں کی سیاہی کی وجہ سے آدمی نیکیوں سے، اچھائیوں سے، بہت بڑی خیر سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خطرے کی چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مہینے تک تہجد جو ہے مجھ سے چھوٹی رہی۔ تو میں نے بہت تلاش کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے میں تہجد کی جو ہے توفیق سے محروم ہوں۔ تو بہت جو ہے چھان بھین کے بعد اور بہت اپنے آپ کو ٹٹولنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکار ہے، ریاکاری کر رہا، دکھلاوا کر رہا۔ تو میں نے اس سے جو بدگمانی کی ہے، ریاکاری کی، کہ یہ آدمی ریاکار ہے، تو اس بدگمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند مہینوں تک تہجد کی توفیق سے محروم رکھا، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ریاکاری، ایک چھوٹی سی ہلکی سی سوچ اور بدگمانی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو ہم خود سوچیں کہ ہمارے اگر صبح شام گناہ ہو تو کتنا ہماری اپنی زندگیوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ہمارے اپنے کمائی پاک ہونی چاہیے، ہماری اپنی جو ہے کمائی حلال ہو، اور پھر ہمارے اپنے گناہوں بھری زندگی سے ہماری توبہ ہو، تو ہمارے اپنے دل سفید ہوتے ہیں۔ اور آدمی توبہ کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے، توبہ کے ساتھ جب مرتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو پھر وہ مؤمن ہوتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو کلا، ہرگز نہیں، بل رانا علی قلوبہم، کہ بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ بدعملی کیا ہے؟ کفار کی بدعملی یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو ہے جھٹلا رہے ہیں۔ اور مؤمنین کی، عام مسلمانوں کی بدعملی یہ ہے کہ وہ گناہوں کے اندر ہیں۔
تو گناہوں سے بچنا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بہت بڑی نیکی ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ نیکی کرنا ہی نیکی ہے، بلکہ گناہ سے بچنا بھی ایک نیکی ہے. کہ آدمی گناہ سے بچے، یہ بھی نیکی ہے. اور وما توفیقی الا باللہ، جو بھی توفیق ہوتی ہے یہ اللہ سے ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں. لا حول ولا قوت کے معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کرنے کی. حول کے معنی بھی طاقت، قوت کے معنی بھی طاقت. لا حول، نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کرنے کی، ولا قوت، اور نہیں ہے کوئی قوت گناہ سے بچنے کی، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے. تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم صالح بننا چاہتے ہیں، اور آپ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر کبھی شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی ہماری اپنی بری عادتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کبھی برا ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے. ہم تو نیک بننا چاہتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جو ہے ہمارے نیکی کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، جس سے ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ، آپ ہمیں گناہوں کی زندگی سے حفاظت فرما، گناہوں کی نحوست سے حفاظت فرما، گناہوں کی وجہ سے زندگی کے اندر جو بے برکتی ہوتی ہے اس سے حفاظت فرما. تو آدمی اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد مانگتا رہے گناہوں سے بچتے ہوئے، تو اللہ جس کی حفاظت کر دے تو اس کے لیے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو ہمیں بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ ہمارے اپنے دل کیا ہونا چاہیے؟ سفید ہونا چاہیے. ہمارے اپنے دل صاف ہونے چاہیے. اور صفائی اور شفافیت کس چیز سے؟ گناہوں سے. یہ ہے اصل چیز. تو اندازہ آپ کریں کہ گناہوں کے جو اثرات وہ قلوب تک پڑتے ہیں، گناہوں کے اثرات دلوں تک پڑتے ہیں. اور دل یہی ہے وہ جس کو سلطان البدن کہتے ہیں، کہ سارے جسم کا جو ہے بادشاہ ہے. تو جب کسی ملک کا بادشاہ مجھ سے جو ہے متاثر ہو جائے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے پورے ملک پہ پڑتا ہے. تو جب آدمی کا دل خراب ہوتا ہے تو پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں پورے ہاتھ پیر پر، پورے اعضاء و جوارح پر، یعنی پورے اعمال پر پڑتے ہیں. تو جس سے آدمی کی زندگی جو ہے وہ ٹریک سے ہٹتی ہے، پھر گناہوں کی طرف نکل جاتی ہے. تو اپنے دل کی حفاظت ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہمارے اپنے دلوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. اگلی جو آیت ہے 15ویں آیت ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کلا، ہرگز نہیں. پھر اللہ نے اس کو ذکر کیا. کلا کا جو ورڈ ہے یہ بڑا زبردست حرف ردا جس کو کہتے ہیں، ہرگز نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو کلا ہے اس کے جو معنی ہے حقاً کے معنی ہے، حقاً بالیقین، یعنی یقیناً. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. انہم، انا یہ گرامیٹیکلی حرف مشبہ بالفعل ہے. انہم یعنی وہ لوگ، عن ربہم، ان کے معنی سے کے آتے ہیں. ربہم وہ لوگ اپنے رب سے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، لمحجوبون وہ محروم رکھے جائیں گے، روک دیے جائیں گے. محجوب کا جو صیغہ ہے مفعول کا صیغہ ہے. حجبہ یحجبو کے معنی آتے ہیں روک دینا. یعنی یہ لوگ کس چیز سے روک دیں گے؟ یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھیں گے. تو کلا بالیقین، یقیناً، انہم عن ربہم یومئذ، کہ اس دن یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے لمحجوبون محروم کر دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے. یعنی یہ جو کفار ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے. محرومی کس وجہ سے ہوگی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کے اندر ایمان نہیں لایا. دنیا کے اندر اللہ کی آیتوں کو جو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی جھٹلایا کرتے تھے. تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے. مفسرین نے ایک بڑا عجیب نقطہ، ایک اہم پوائنٹ یہاں پر ذکر کیا کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے کفار، یہ کیا ہے؟ یعنی ان کے دلوں کے اندر بھی، کفار کے دلوں کے اندر بھی فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ہوگی. کسی چیز کی خواہش ہو تبھی تو کہا جائے گا کہ ان کو روک دیا جا رہا. اگر ان کے دلوں کے اندر خواہش ہی نہیں ہے
تو پھر روکنے کا مطلب کیا؟ پہلے سے رکے ہوئے ہیں۔ تو آیت سے اندازہ یہ ہو رہا کہ ان کے دلوں کے اندر فطری طور پر اللہ کے دیدار کی خواہش ہے، لیکن وہ کفر کے اندر ہیں، شرک کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن دل کے اندر قلبی طور پر، فطری طور پر اس کی خواہش ہے کہ اپنے رب کا دیدار تو کریں۔ لیکن دنیا کے اندر انہوں نے جو انکار کیا، دنیا کے اندر وہ اسلام نہیں لائے، اور دنیا کے اندر جو کفر کی زندگی گزارے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے۔ اور اسی کے اندر ایک باریک چیز ذکر کی ہے کہ اس کا اگر الٹا ہم سوچیں تو صاف طریقے سے معلوم یہ ہوگا کہ جتنے مؤمنین ہوں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ جتنے ایمان والے بندے ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، عام مؤمنین کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ سب کے سب اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا ہم احساس نہیں کر سکتے، اس نعمت کے سامنے، اللہ کے دیدار کی نعمت کے سامنے، دنیا کی کیا جنت جیسی نعمت بھی ہیچ ہو جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو یہ لوگ بھی جنتی خود جنت بھول جائیں گے، ایسا عظیم دیدار ہوگا۔ احادیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں کو، اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے، اور وہاں پر جو ہے پھر رضوان سے کہیں گے کہ میں نے تم پر جو ہے رضوان، اب ان کے ہمارے درمیان کون سی چیز رہے گی؟ تو وہ کہیں گے کہ ایک ہے آپ کے دیدار کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم کو اس جنت سے اچھی نعمت نہ دے دوں؟ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کون سی چیز کی کمی کی ہے؟ ہر چیز سے آپ نے نوازا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ کہا کہ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میرے اپنے دیدار کی نعمت ہے۔ چنانچہ جنتی اللہ تعالیٰ کے جو ہے دیدار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے، لیس بینہم ترجمان، کہ کسی قسم کا کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا بیچ میں، براہ راست جنتی اللہ پاک سے بات کریں گے اور دیدار کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا دیدار کریں گے جیسا کہ لوگ سورج کا اور چاند کا نظارہ کرتے ہیں، اللہ پاک کے اس نور کا جو ہے دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیف سے، کمیت سے پاک ہے۔ وہ کس طرح دیدار ہوگا یہ تو جنت کی آنکھیں خود بتائے گی، کیونکہ دنیا کی آنکھیں بڑی کمزور ہیں کہ یہ نہ بہت قریب کا دیکھ سکتی ہیں نہ بہت دور کا دیکھ سکتی ہیں۔ اس کو ایک لمٹ میں رکھے تبھی آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ بھی آنکھیں چند دنوں کے اندر کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ تو دنیا کی آنکھیں ناقص آنکھیں، اللہ تعالیٰ اس دیدار کے لیے وہ جنت کی آنکھیں عطا فرمائیں گے کہ اگر وہ آنکھوں کی بینائی اور جنت کی آنکھوں کی وہ روشنی نہ ہو تو اس نور کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، وہ آنکھیں ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ قوت اور وہ بصیرت اس جنتیوں کی آنکھوں کے اندر نصیب فرمائیں گے۔ ورنہ تو آپ اس حدیث کا اندازہ لگائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر آئے۔ آپ نے، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آج پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہم کلام ہونے کا موقع ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کتنے قریب ہوئے؟ کہا کہ اتنے قریب ہوئے کہ میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70 پردے تھے، اگر میں ان میں سے ایک پردے کے بھی قریب جاتا تو میں جل کے راکھ ہو جاتا، لحترقت، تو میں جل کے ختم ہو جاتا۔ تو یہ جبرائیل سید الملائکہ، اتنا طاقتور اور اتنا علم وحی لانے والا فرشتہ، ان کے اور اللہ کے درمیان 70 نور کے پردے ہیں، تو وہ ذات کتنی قدرت والی ذات ہوگی۔ تو یہ وہ دیدار کی نعمت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیک لوگوں کے لیے جنت تو ہے ہی، حسنہ جنت، وزیادہ اور مزید چیز ہے۔ مفسرین نے کہا کہ جنت کے ساتھ مزید اور کیا ملے گا؟ جنت میں سب آ گئی چیزیں، کہا کہ جنت کے ساتھ اور جو مزید چیزیں ملنے کا وعدہ ہے وہ ہے اللہ کا دیدار، کہ اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہوگی جنت کے اندر۔ تو یہ وہ نعمت ہوگی جس سے کفار و مشرکین محروم رکھے جائیں گے۔ کلا، یقیناً، انہم عن ربہم، کہ یہ لوگ یعنی یہ کفار مشرکین، عن ربہم، اپنے رب کے دیدار سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، روک دیے جائیں گے، محروم کر دیے جائیں گے۔
یعنی ان کی دلی خواہش ہوں گی، فطری خواہش ہوں گی دیدار کریں، لیکن دیکھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، محروم کر دیے جائیں گے۔ 16ویں آیت ہے، ثم انہم لصال الجحیم، جب یہ لوگ دیدار بھی نہیں کر سکیں گے تو جنت تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، تو پھر یہ لوگ جائیں گے کہاں؟ کہ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ ثم کے معنی آتے ہیں پھر، انہم یہ لوگ، لصال الجحیم، سالو کے معنی آتے ہیں سالہ، یعنی جانا، ملنا، جحیم جہنم دوزخ کو کہتے ہیں، کہ پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کا ٹھکانہ جو اصل جہنم ہے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کہ یہ لوگ جہنم میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ اتنا بھاری نقصان ہے جس کا ان کو آج دنیا کے اندر اندازہ نہیں ہے، کہ ابدی اور ہمیشہ کی آخرت کے اندر سخت ترین عذابات جو جہنم کی شکل میں، دوزخ کی شکل میں ہوں گے، یہ محض کس پر ہوں گے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ نہ رب کا دیدار کر پائیں گے، نہ ہی جو ہے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، بلکہ لصال الجحیم، یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ ثم یقال، 17ویں آیت ہے کہ ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، کہ پھر اس موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ کیا؟ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، قالا یقول کے معنی آتے ہیں کہنا، یقال جو ہے یہ گرامیٹیکلی مجہول کا لفظ ہے، یعنی پیسیو وائز جس کو کہتے ہیں، ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز جو دو قسم کے ورب ہوتے ہیں، یہ دوسرا والا ہے پیسیو وائز۔ یقال پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہی وہ چیز ہے، کنتم به تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یعنی تم یہ کہتے تھے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، موت کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں، موت کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ جنت و جہنم ہے، تو باس بعد الموت، آخرت کی جو چیزیں تھیں ان سب کو تم انکار کرتے تھے۔ اب دیکھ لو، یہی جہنم ہے جس کے اندر تم پڑے ہوئے ہو، تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اندر تم جو ہے تکذیب کے اندر لگے ہوئے ہو۔ تو ثم یقال ھذا الذی کنتم به تکذبون، تو پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہی وہ چیز ہے، کنتم به تکذبون، کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی جہنم کو جھٹلاتے تھے، آج یہی چیز۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ان سے کہیں گے جب ان کو جہنم کی طرف، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جب کافروں کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، تو اس موقع پر فرشتے ان سے کہیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نبی، کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، آیا تو تھے، ولیکن حقت کلمت ربک، لیکن یہ ہے کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم سننے کو تیار نہیں تھے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ تو آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ثم یقال ھذا الذی، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی آگ نہیں ہوگی، دیکھ لو آگ۔ اس لیے ماہرین نے کہا کہ آدمی جب کسی چیز کا انکار کرے تو اس کو اس موقع پر بات سمجھ میں نہیں آتی ضد کی وجہ سے، لیکن جب بعد میں چل کے جب اس چیز کے اندر پڑتا ہے اور محسوس ہوتا ہے، تب جا کے اس کی آنکھیں کھلتی ہے کہ واقعی بڑی غلطی ہے۔ تو یہ وہ جہنمی اس غلطی کا احساس جو ہے آخرت کے اندر کریں گے۔ 18ویں آیت ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ہرگز نہیں، یعنی اب یہاں پر کلا ہرگز نہیں، یہ بھی حرف ردہ ہے، یہ حقاً کے معنی میں، یقیناً کے معنی میں، بے شک، ان، بلا شبہ، کتاب الابراری، نیک لوگوں کی کتاب، یہاں کتاب سے مراد نام اعمال، صحیفہ، لفی علیین، علیین کے اندر ہوں گے، یعنی نیک لوگوں کا نام اعمال اور بہترین لوگوں کا جو نام اعمال ہوگا یہ علیین کے اندر ہوگا۔ علیین علو سے ہے، علو کے معنی آتے ہیں بلندی کے، تو نیک لوگوں کے جو صحیفے ہوں گے، نیک لوگوں کے جو نام اعمال ہوں گے، یہ رکھے جائیں گے علیین کے اندر، یعنی بلند پایا لوگوں کے دفتر میں، یعنی اعلیٰ ترین لوگوں کے۔ تو جتنے ایمان والے ہوتے ہیں ان سب کے نام اعمال کو علیین کے اندر رکھا جائے گا۔
اب اس میں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور دیگر بھی صحابہ کی کہ نام اعمال کو رکھا جائے گا، محفوظ کر دیا جائے گا قیامت کے دن کے لیے، اور پھر ان کی جو ہے روحوں کو ان کے پاس لوٹا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، برزخی مسئلہ، کہ برزخی جو زندگی ہوتی ہے اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر وہی جس کو مٹی میں دفنا دیا جائے، لیکن بہت سی ایسی شکلیں پیش آتی ہے کہ آدمی کو جلایا جاتا، آدمی کو سمندر میں پھینک دیا جاتا، یا کوئی درندہ اس کو کھا کے ختم کر دیتا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہی کے حوالے ہو۔ تو قبر کس کو کہتے ہیں؟ جس پر احوال پیش آتے ہیں، برزخی زندگی جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو قبر ہے اس کا تعلق مٹی سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی مٹی میں ہو، کبھی جلایا جائے، کبھی پانی میں بہایا جائے، اور کبھی درندے کے ذریعے سے ہلاک کیا جائے۔ یہ اصل میں اس کا تعلق ہوتا ہے روح کے ساتھ۔ دنیاوی جسم تو کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو جسم ہوتا ہے، جو انتہائی لطیف جسم جس کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہیں، جیسے ہوا ہے۔ ہوا آدمی کو محسوس ہوتی ہے لیکن ہوا کو آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ کیا ہوا کو کیوں نہیں دیکھ سک رہا؟ اس لیے کہ ہوا اتنی لطیف ہے، اتنی باریک ہے کہ وہ محسوس تو ہو سکتی ہے لیکن نظر نہیں آ سکتی۔ تو ایسی ہی آدمی کی روح ہے کہ جو محسوس تو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے یہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ۔ تو لہذا آدمی کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو علیین کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض روایتوں میں کہ روح کہاں لوٹائی جاتی، تو یہ جو روح لوٹائی جاتی اسی جسم کے اندر، جو آدمی دنیا کے جسم کے اندر ہے، ضروری نہیں ہے اسی میں لوٹایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ عالم مثال کے اندر، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، ایک اور باریک سا جسم ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، نان ویزیبل ہوتا ہے، انویزیبل، تو اس کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو چیز ہوتی ہے، آدمی خوشی کا، غم کا، عذاب کا، ثواب کا، راحت کا، ہر چیز کا اس جسم کو اثر پڑتا ہے، محسوس کرتا ہے آدمی۔ تو وہ چیز ہوتی ہے روح کی جسم کے ساتھ تعلق کی۔ تو علیین نیک لوگوں کا دفتر، اب یہ ہے کہاں؟ اس کے بارے میں روایتیں یہ ہے کہ یہ عرش کے دائیں طرف ہے، یہ آسمانوں کے اوپر ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ تو علیین لفظ ہی بتا رہا ہے علو سے، بلندی سے، یعنی یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک بلند ترین مقام ہے جہاں پر نیک لوگوں کے صحیفوں کو رکھا جائے گا۔ اچھا، جو مشرکین ہے، کفار ہے، ان کے صحیفوں کو کہاں رکھا جائے گا اور ان کی روحوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ کہ سجین کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ ہے ساتوں زمین کے نیچے، کہ جہاں پر ان کی روحوں کو بند کر کے رکھا جائے گا۔ اور ایمان والوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سفید پوٹوں کے پرندوں کے اندر منتقل کرتے ہیں، اور پھر وہ جنت کے اندر مختلف نہروں سے اور وہاں کے باغ و بہار سے وہ لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ایک ہے انبیاء کی ارواح، ایک ہے صدیقین اور شہداء کی ارواح، ایک ہے عام مؤمنین کی ارواح، روحیں جو کسی نہ کسی طریقے سے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور حیات زندگی جو ہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث مبارک ہے، کہ جب لوگ میرے قریب آ کر، روضے کے قریب آ کر درود پاک پڑھتے ہیں تو میں اس کو سنتا ہوں، اور اگر کوئی دور پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا سننا ایک آپ کی جو ہے برزخی جو زندگی ہے وہ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت طاقتور ہے۔ تو یہ وہ علیین ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے جو ہے نام اعمال ہوتے ہیں، صحیفے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو صحیفے محفوظ کر دیے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہی اس کو کھولا جائے، ان دفتروں کو، اور پھر وہاں وزن کیا جائے، تولا جائے، جو بھی شکل اللہ رب العزت قائم فرمائے۔
تو کلا یقیناً ہرگز نہیں، کہ ان کتاب الابراری کہ بے شک نیک لوگوں کے، ابرار کے معنی آتے ہیں نیک لوگ، برون سے، کہ نیک لوگوں کی جو کتاب ہے یعنی صحیفے ہیں، لفی علیین یہ بلند پایا یعنی اونچے قسم کے لوگوں کے دفتر میں ہوں گے، یعنی بلندیوں پر ہوں گے، بہترین جگہ جو ہے رکھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلا جو ہے ہمارا سیشن نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس کے اندر ذکر کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ، یہیں پر ہم اپنی کلاس کو انشاءاللہ اینڈ کریں گے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ جو مشرکین ہوتے ہیں اور اپنی تکذیب کی وجہ سے، اپنی جھٹلانے کی وجہ سے بڑی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، جیسے کہ جنت کی نعمت سے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے، اور اس کے بالمقابل جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے اپنی نیکی کی وجہ سے نام اعمال بھی نیکیوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور پھر علیین یعنی اچھے لوگوں کے اندر ان کا جو ہے صحیفہ اور نام اعمال رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے حفاظت فرما کر ابرار کے اندر یعنی نیک لوگوں آمین کے اندر اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ آمین۔ جی جزاک اللہ مولانا۔ ابھی میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی سوال ہے تو سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، یہ شیخ محترم یہ اساطیر یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ جی اس کا واحد اسطورہ۔ اسطورہ، الف سین تا را۔ جی جی جزاک اللہ خیر والعافیہ۔ جی ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں، واضح انداز میں سمجھایا، ہر ایک کے سمجھ میں آ گیا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ ماشاء خیر۔ اللہ۔ جی 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 ہمارے جو مینجمنٹ ہے ان سے گزارش تھوڑا سا وقت ہم بڑھا لیں چونکہ ہاں مغرب کا مولانا، وقت۔ میں ابھی وہی پوچھنے والا تھا مولانا، نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ 6:45 کو رکھ لیں گے۔ جی جی ہاں، انشاءاللہ۔ 5:45 کو۔ اچھا یہ کب رہیں گے نیکسٹ ٹائم، یعنی کل ہے یا ہفتے کو ہفتہ ہے یہ؟ آلٹرنیٹ سیٹرڈیز رہیں گی۔ تو نیکسٹ سیٹرڈے نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس کے بعد کا سیٹرڈے؟ جی جی ہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر والعافیہ۔ ہاں رحیم بھائی کلوز کریے۔